السلام علیکم، نیوز پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ بلاول بھٹو زرداری پنجاب میں بھی خطابات کا سلسلہ ان کا جاری ہے۔ ورکرز کنونشن، اس طرح آج پشاور بھی وہ گئے اور وہاں بھی بار کونسل سے انہوں نے خطاب بھی کیا، اور اس کے علاوہ جو گزشتہ روز انہوں نے خطاب کیا خاص طور پر گوجرانوالہ میں، وہ بھی بہت اہم ہے۔ مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں نون لیگ کو، اور خاص طور پر میاں صاحب کو، یعنی نواز شریف صاحب کو بھرپور تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور انہوں نے گزشتہ روز یہ کہا کہ 8 فروری کو ایسا سرپرائز دینا ہے جو ڈرائیونڈ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ انہوں نے صرف میاں صاحب کی اوپر بات کی ہے، وہ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ کچھ سیاستدان سمجھتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں کوئی اور ہے۔ یعنی بھٹو صاحب نے جو کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور لیکن بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اب بھی یہی سمجھتے ہیں، لیکن کچھ سیاستدان ہیں جو طاقت کا سرچشمہ عوام کو نہیں سمجھتے، ان کا اشارہ کسی اور جانب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید یہ تنقید کی، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہا نواز شریف کے حوالے سے 3 دفعہ عوام کے ذریعے وزیر اعظم، 4تھی مرتبہ ریماؤنٹ کنٹرول کے لیے انہوں نے حکومت بنائی، اور اب 5ویں دفعہ حکومت بنا کر کون سا تیر وہ مار لیں گے۔ جبکہ یہ بھی کہا انہوں نے آئیں اب دم دم عسکر اندر کر کے عوام میں نکلتے ہیں۔ جبکہ میاں صاحب نے جو گفتگو کی ہے میڈیا سے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی انتقام نہیں چاہتا، حساب لینا تو بنتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہ راحیل شریف کے خلاف، نہ سابق آرمی چیف باجوہ کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش نہیں کی، میرے خلاف مقدمات میں جان نہیں تھی، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی میں بری ہو گیا ہوں۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سابق ممبر ہیں نیشنل اسمبلی۔ اس کے علاوہ نون لیگ کے سینئر رہنما آصف باجوہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے شاہدہ رحمانی صاحبہ، یہ جو تنقید کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، مسلسل آپ کی جانب سے، آپ کے قائدین کی جانب سے، آپ کی جانب سے ہو رہی ہے، اور یہ 8 فروری کو سرپرائز دینے کی جو بات کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے، کہا ہے کہ ڈرائیونڈ ہمیشہ یاد رکھے گا ہمارے سرپرائز کو، تو کیا مطلب لیا جائے اس کا کہ یہ سرپرائز صرف پنجاب تک محدود ہوگا؟ سندھ میں تو خیر آپ ویسے ہی بڑے مضبوط ہیں، یا اس سرپرائز کی بات کی ہے آپ نے؟ بہت شکریہ علی سرور صاحب۔ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ جو چیئرمین صاحب نے کہا ہے، آپ دیکھیں کہ چیئرمین صاحب نہ صرف محنت کر رہے ہیں عوامی رابطہ مہم کے اندر، انہوں نے پورا KP کے پنجاب اور بلوچستان سندھ سب جگہ وہ عوامی رابطہ مہم ہے، اور عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ ابھی تک عوام میں نہیں جا رہے اور وہ الائنس بنانے پہ توجہ دے رہے ہیں، الیکشن عوام سے جیتا جاتا ہے، الیکشن کسی اور غیبی طاقتوں سے نہیں جیتا جاتا، اور جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، آج عوام کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو چیئرمین صاحب نے کہا اس کا ہر بہر جو ہے وہ بجائے ہے، اور اس میں کوئی دو بات ہے ہی نہیں کہ ملک میں الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کہ 8 فروری کو الیکشن ہے، 2 مہینے سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے۔ اس وقت تمام پارٹی کی لیڈرشپ کو عوام میں جانا چاہیے، رابطہ مہم شروع کرنی چاہیے، اپنے ورکر کنونشن کرنا چاہیے جو پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اور پیپلز پارٹی جو عوام کی طاقت پر یقین رکھتی ہے وہ عوام سے رابطے میں بھی ہے، اور بالکل عوام میں ووٹ دیں گے۔ یہی سرپرائز پورے پاکستان میں ہوگا کہ وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ الیکٹیبلز کے الائنس سے وہ حکومت بنا لیں گے، تو میں نہیں سمجھتی ہوں عوام ووٹ دیتے ہیں۔ پہلے آپ عوام میں جائیں، اپنا مینیفیسٹو لے کے جائیں، عوام سے رابطہ کریں، تو سرپرائز تو یہی ہوگا کہ وہ جو پوری قوم کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو بار بار 4تھی مرتبہ اور 5ویں مرتبہ اقتدار کے حاصل کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ ضمانتوں پہ ضمانتیں سے بری کر دیے گئے، تو یہ ساری چیزیں اتنی جلدی اتنا فاسٹ جو ہے وہ جسٹس ملنے لگا، تو میں تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر شہری کو جو ہے اتنا جلدی انصاف دے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کل بھی ایک کیس کا فیصلہ آ گیا کہ وہی JIT جو تھی وہ جس نے بنائی تھی وہ رپورٹ غلط تھی، یا وہ ججز غلط تھے، یا یہ ساری چیزیں قوم بھی سوچ رہی کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ اصل میں اس وقت ملک کو جمہوریت کی ضرورت ہے، ملک کو الیکشن کی ضرورت ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو صرف الیکشن کی بات کر رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مختلف جو بڑی پارٹیز ہیں وہ جا کے درخواستیں جمع کرا رہی ہیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کے، الیکشن سے راہ اختیار کرنے کے، وہ عوام میں افسوس ہو چکے ہیں۔
عوام میں جھوٹ بول چکے ہیں، اور یہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا. اب بھائی صاحب گفتگو آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ نے جو کچھ کہا، اور سر کیا کہیں گے؟ کیونکہ 3 دفعہ عوام کے ذریعے، 4تھی دفعہ ریباؤنڈ کنٹرول کے لیے حکومت بنائی، یعنی کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے لیکن ریباؤنڈ کنٹرول کے لیے، ریباؤنڈ کنٹرول کے ذریعے لندن سے وہی چلا رہے تھے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ 5ویں دفعہ حکومت بنا کر کون سا تیر مار لیں گے میاں صاحب اگر آنا چاہتے ہیں، اور جو بیساکھیاں استعمال کرنا چاہتے ہیں اس طرف بھی انہوں نے اشارہ کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا. گزارش اس طرح ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے ساتھ میثاق جمہوریت ہوا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو جو سٹائل تھا پاکستان میں سیاست کا وہ تبدیل ہو گیا تھا، اور بہت بہتری کی طرف ہم گئے. 90s کی سیاست کو خیر بات کہہ دیا گیا. سر اور پاکستان یہ کی توقف کیجئے گا، یہ آپ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ میثاق جمہوریت کے بعد تو وہ ساری چیزیں شہباز شریف صاحب نے سڑکوں میں گھسیٹوں گا اور پیٹ پھاڑوں گا، ساری چیزیں اس کے بعد وجود کہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے باوجود بھی میثاق جمہوریت کو تو آپ نے خود پاؤں تلے رون دیا. چلیں میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں آپ کو. میں یہ سمجھتا ہوں نہیں، آغاز پیپلز پارٹی کی جانب سے تو نہیں ہوا نا، آغاز تو آپ نے کیا. علی صاحب مجھے موقع دیجئے، میں عرض کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایتھکس یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی بات کے اوپر یا کسی سٹیٹمنٹ کے اوپر بیگ پارڈن کر لے، معافی مانگ لے، معذرت کر لے، تو پھر اس بات کو ریپیٹ نہیں کیا جانا چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میاں شہباز صاحب نے اس کی بابت بانگ دوہل کہا کہ مجھے وہ الفاظ ایسے نہیں کہنے چاہیے تھے، میں نے غلط کی ہے. اس کے بعد میں اپریشیٹ کرتا ہوں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ انہوں نے جب اپنی لاسٹ سپیچ دی آن دی فلور آف دی ہاؤس، انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب یا میرے بزرگ مجھے کیا سبق سکھا کے جا رہے ہیں کہ ہم آنے والی نسلوں کو کیا لیسن دے رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب مریم بی بی کو کیا لیسن دے کے جا رہے ہیں کہ ہم نے ویسے ہی کرتے رہنا جو پہلے کرتے رہے ہیں. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی جو تھے انہوں نے اپنی قوم کو، پاکستان کے نوجوانوں کو ایک نیا سٹائل دے دیا بدتمیزی کا اور گالم گلوچ کا اور انسلٹ کرنے کا اور دلہ داری کرنے کا. سر وہ تو انجام کو پہنچ گئے نا بھائی صاحب، وہ تو انجام کو اس طرف چلے گئے نا، جیل میں ہے، اور کوئی چانس نہیں ہے الیکشن سے پہلے باہر آنے کا بھی. اب اس وقت تو دو ہی بڑی پارٹیز ہیں نا، پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کی بڑی گرومنگ ہوئی ہے، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، وہ بے نظیر کے بیٹے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو کے وہ مطلب نواسے. تو ایک ان کے والد صاحب اور آصف زرداری صاحب اور ان کے دادا وہ بھی سیاست میں رہے ہیں. اس کا مطلب ہے سیاست ان کے گھر کیا ان کا اوڑھنا بچھونا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بینگ پولیٹیشین اور بینگ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جن کو آصف زرداری صاحب بھی سیریس نہیں لیتے. اور ابھی چند دن پہلے آصف زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ بلاول ابھی بچہ ہے، ابھی میچور سر نہیں والد کے سامنے تو وہ کتنی عمر کے ہو جائیں بچہ ہی رہے گا. یہ تو آپ چلے میں واپس آ رہا ہوں، واپس شاہدہ رحمانی صاحب سے پہلے اس کا جواب لے لوں جو آپ نے بات کی. شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ نے چونکہ میٹنگ میں بھی جانا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اس کا جواب لے لوں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ابھی نہ تجربہ کار ہے بلاول اور ساری چیزیں. اچھا بھائی صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میں شاہدہ رحمانی صاحب کا دوبارہ جاؤں گا، لیکن آپ سے میں چاہوں گا پہلے کہ یہ اس کو اسٹیٹمنٹ کو ظاہر ہے ان کے والد بھی ہیں اور پھر اس کا بارہا جواب دے چکے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہ میرے والد ہیں، گھر میں میرے والد ہیں، میں ان کے حکم کا پابند ہوں. اور نا تجربہ کار ان کے سامنے تو ظاہر نا تجربہ کار ہی ہیں نا، جتنی ان کی ایج ہے، جتنا سیاست میں وقت گزار چکے آصف علی زرداری صاحب. نہیں ان کو یہ کہنا چاہیے اگر وہ سمجھتے ہو، ان کو کہنا چاہیے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، لا گریجویٹ ہے، اور وہ ایک بہت بڑی ماں کا بیٹا ہے، بہت بڑے نانا کا وہ نواسا ہے، اور وہ میرا بیٹا ہے.
میں نے اس کی گرومنگ کی ہے, وہ پالشڈ ہے, وہ شاندار آدمی ہے, وہ پاکستان کی باغ ڈور سنبھال سکتا ہے, لیکن وہ جب کہیں گے جب وہ اپنا یہ ایسا جیسچر شو کریں گے تو. لیکن بلاول بھٹو صاحب کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں نہ صرف لوگوں کی غلطیاں نکالیں, وہ اپنی ڈیلیورنس کی بات کریں, اپنی پارٹی کی ڈیلیورنس کی بات کریں. 15 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے سندھ میں, تو آج دیکھ لیں کراچی میں کیسے حالات ہیں اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جس طرح یہ دیکھیں, آپ تو خود کراچی سے بلانگ کرتے ہیں, مجھے کیا کہنے کی ضرورت ہے. نہیں, اس پہ سر دیکھیے باجوہ صاحب, آپ نے جو نقشہ کھینچ دیا وہ تو ظاہر ہے آپ ان کے والد کی بات کر رہے ہیں, زرداری صاحب کی. سر یہ چیزیں ساری آج آپ کو یاد آ رہی ہیں, وہ پاکستان کے فارن منسٹر رہے ہیں, آپ خود جانتے ہیں کہ 48-50 ملکوں میں گئے ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کیا انہوں نے. آپ خود تعریف کرتے رہے ہیں ان کی کہ جی بلاول بڑے میچور ہیں اور انہوں نے بہترین کام کیا ہے. بڑی محنت کی ہے انہوں نے, میرے نزدیک تو انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے, لیکن یہ بات ان کے والد صاحب کیوں نہیں کہتے؟ اچھا, والد صاحب والے بات میں پوچھو. شاہد رحمانی صاحب, یہ جو اعتراض نون لیگ والے کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے جو انٹرویو دیا اس میں کہا کہ جی بلاول ابھی ناتجربہ کار ہے. ظاہر ہے زرداری صاحب کے سامنے تو ناتجربہ کار ہی ہے, لیکن اس کو نون لیگ والوں نے بڑا سیریس لیا. وہ کہتے ہیں جی ناتجربہ کار, ان کے والد خود کہہ رہے ہیں ناتجربہ کار ہے, تو ایسے آدمی کے ان کے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے آن دی فلور آف دا ہاؤس شہباز شریف میں جو اس وقت پرائم منسٹر تھے بار, اور آج جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, انہوں نے متعدد بار چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کارکردگی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ سراہا اور یہ بتایا کہ سب سے بہترین اور کم عمر ترین وزیر خارجہ جنہوں نے پاکستان کو مشکلات سے نکالا. تو اگر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا. جب بیوی شریف زندہ تھی جب بھی یہ ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے تھے, آج جو ہے یہ چیئرمین صاحب کے لیے اس طرح باتیں کرتے ہیں, تو یہ نئی بات نہیں ہے. یہ اس طرح نکلنا ان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا. رہی بات آپ نے کہا کہ جی صدر زرداری صاحب, تو بالکل کہ وہ اولاد بھی ہیں چیئرمین صاحب, اور وہ ان کے ہمیشہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہم سے لے کے آپ سے لے کے ہر شخص دنیا میں سیکھتا ہے, تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, یہ اس وقت جو کمپین چل رہی ہے, ورکر کنونشنز بھی آپ لوگ کر رہے ہیں, اب پنجاب کے پی دیگر صوبوں میں بھی, اور بڑے کامیاب بھی ہیں. تو یہ ہم ظاہر اس پہ پوچھنا ہی چاہ رہا تھا میں کہ یہ انتخابی مہم باقاعدہ طور پر شروع کر چکے ہیں, یہ شیڈول کا آپ کو بھی ضرورت ہے, ابھی اناؤنسمنٹ ہوگا تو ہی انتخابی مہم پراپر طریقے سے شروع ہوگی آپ کی؟ دیکھیے, جب کورٹ کے اندر کہہ دیا گیا اور سپریم کورٹ نے چیف جسٹس نے اس کی گارنٹی لی کہ 8 فروری کو الیکشن, تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ الیکشن کو ڈیلے ہونے میں یا آگے بڑھانے میں کوئی ایسا رکاوٹ ہے. ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور ہر پارٹی کو اس وقت الیکشن کی تیاریوں میں جانا چاہیے, نہ کہ بیٹھ کر ہم جو ہے صرف الیکٹیبلز کی یا ہم یہ کہہ دیں کہ ہماری تو بات ہو گئی ہے اور ہم نے الیکشن نہیں لڑنا. تو یہ کوئی جمہوری طریقہ نہیں. جمہوری طریقہ یہی ہے کہ اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح عوامی رابطہ مہم میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے تمام ورکر کنونشن کے پی کے اندر کتنی کامیاب ہوئے, اور گجرات دیکھا طریقے سے تھا وہ پشاور, جہاں پہ خواتین کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ نکلتی نہیں گھروں سے, لیکن ان کی ایک کثیر تعداد نے نکل کے چیئرمین صاحب کے کنونشن میں شرکت کی. تو یہ اس بات کی غمازی پاکستان کی عوام میں مقبول ترین, اور وہ تو عوام سے ریجیکٹ چکے ہیں, جو ضمنی انتخابات ہار چکے ہیں, وہ عوام جانے کی طاقت نہیں رکھتے, وہ اس طرح کے مفروضے اور باتوں کو کرتے ہیں. اچھا, آج بھی ظاہر ہے آپ کے کراچی میں بھی پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے انٹرویوز کا سلسلہ بھی جاری ہے. آپ لوگ تو ظاہر بھرپور طریقے سے مہم شروع ہو چکی ہے اور پارٹی ٹکٹس کی بات ہو رہی ہے, میرا خیال ہے صرف کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں. ابھی ہمارا اس وقت بھی میں بلاول ہاؤس میں ہوں, ہمارا پارلیمانی بورڈ چل رہا ہے, ہمارے کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز چل رہے ہیں, بس انٹرویو کیا ہوئی. اچھا, شاہد رحمانی صاحب, یہ بھی ایک الزام لگاتے ہیں لوگ کہ جی پیپلز پارٹی والے صرف پیسے والوں کو ٹکٹ دیں گے, کہاں تک درست ہے یہ؟ ایسا بالکل بھی نہیں. کسان پیپلز پارٹی نے اپنے تمام کینڈیڈیٹ سے اپلیکیشن اور آیوشمان اس وقت ایک سیٹ کے اوپر ہمارے یہاں 50-40 ورکرز نے اپلائی کیمپی کی سیٹ پہ, اسی طرح این اے کی سیٹ پہ. تو ہمارا نمبر 3 آنا تھا, ابھی تک ہم ویٹنگ میں ہیں, اتنی لمبی لائن. تو اس میں یہ کہنا کہ بالکل غلط ہے. پیسہ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ مجھ جیسے ایک ورکر جو ہے 2023 سے پارلیمان میں, اس طرح ہمارے سینکڑوں ورکر جو ہے وہ پارلیمنٹ
पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो को पार्लियामान में भेजती है। बहुत शुक्रिया, आप मसरूफ़ हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। शादिर रहमानी साहब, बाजवा साहब गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इसी बात से आगाज़ करें। क्या आपके यहाँ भी ज़ाहिर है इंतखाबी मुहिम के हवाले से 21 अक्टूबर को जलसा किया, मियाँ साहब इसमें शरीक हुए, उसके बाद से फिर सर खामोशी है, वजह क्या है इसकी? इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की पीपल्स पार्टी के? देख लें आपके सामने वर्कर्स कन्वेंशन, जलसे और इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना। आप लोगों के यहाँ खामोशी क्यों है? शेड्यूल की अनाउंसमेंट है या कोई और बात है? नहीं, आप चूंकि कराची में रहते हैं, लेकिन आपका नेटवर्क तो है, और मेरा ख्याल है कि आपको आज 8वां इजलास हुआ है कंटिन्यूसली। बीच में कल ब्रेक थी क्योंकि मियां साहब की डेट थी, वो गए हुए थे, और गुज़िश्ता 15 दिनों से हमारे इंटरव्यूज चल रहे हैं। और आज भी सर ये बात दुरुस्त नहीं है कि मियां साहब के जो अदालतों से ज़ाहिर है जब तक बरी नहीं हो जाते उस वक्त तक की बात हो रही थी, बरी हो गए तो अब जाके थोड़ी हलचल नजर आई आपके सफ़ों में? नहीं सर, नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, गुज़िश्ता 14-15 दिनों से रोजाना की बुनियाद पर हर डिवीजन के लोगों से, केपीके के लोगों से, बलूचिस्तान के लोगों से, सिंध के लोगों से इंटरव्यूज हुए हैं। और सर ये एक मिनट रुकिएगा, तवक्कुफ कीजिएगा, यही सवाल था, मैं चाह रहा था इस तरफ आप आए। अब ये शाहाना अंदाज बादशाहत वाली बात नहीं है कि सिंध, केपीके, बलूचिस्तान के लोगों को बुलाकर आप इंटरव्यू करें, ना कि उनके सूबों में जाके मियां साहब इंटरव्यू करते हैं? ये बात आपकी अच्छी तजवीज़ है, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा बोर्ड होता है जिसमें 25 लोग हैं, 25 से 30 लोग हैं जो हमारा पार्लिमानी बोर्ड है, तो मेरा ख्याल है कि इन सब लोगों का वहां पे जाना जरा मुश्किल है। इसलिए कैंडिडेट्स तो कुछ लोग ट्रेन पे भी आ सकते हैं, कराची वाले भी बेचारे जाएंगे, लाहौर इंटरव्यू देकर आएंगे, केपीके वाले भी जाएंगे, लाहौर इंटरव्यू देकर आएंगे। ये तो शाहाना अंदाज हो गया ना कि बादशाह सलामत नहीं आएंगे, घर से नहीं निकलेंगे, बाकी जिसको आना है जी आए इंटरव्यू दे। वो एक बहुत, देखिए वो 30 लोगों का बोर्ड है जो लोग इंटरव्यू करते हैं, और सारा दिन वहाँ एक एक डिवीजन के इंटरव्यूज हो रहे हैं, और इतना प्रेशर है कि मियां साहब अपनी डेट वाला दिन भी उन्होंने दिया हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इतना लंबे इंटरव्यूज हो रहे हैं कि एक डिवीजन को 2-2 दिन में तकसीम कर दिया गया है। आज भी मियां साहब और रोजाना की बुनियाद पर इंटरव्यू कर रहे हैं, और हर इंटरव्यू करने के बाद वो अपने जो मेंबरान हैं उनसे खिताब भी करते हैं, जिसके मतलब आप भी सवाल करते हैं। और कल अभी जलालपुर जटा में बहुत बड़ा जलसा हुआ, एक वर्कर कन्वेंशन हुआ, मरियम बीबी वहां पे मौजूद थी। अच्छा, मियां साहब ने एक बात, सर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस तरफ ये आए। मियां साहब ने ये कहा कि इंतकामी जज्बे से नहीं आया, लेकिन हिसाब तो बनता है। क्या मतलब सर इस बात का? इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने, मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि एक जज साहब जो थे उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे जेल में भेज दिया जाए, और मैं उसमें एक लफ्ज और भी एक फिक्र ऐड करना चाहता हूँ। उस जज साहब ने तो ये भी कहा था कि इमरान खान, तो आप सड़कों पे क्यों खजल हो रहे हैं, आप हमारे पास एक दरखास्त लेकर के हम इनको अंदर भेज देंगे। और जो उस वक्त जो उनको फैसिलिटेट किया जा रहा था, अब तासुर मियां साहब के हवाले से भी इस तरह ही है। वैसे देखिए, ये एक तासर पैदा किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानब से, हालांकि अभी तक तो देखिए मैं ये सर पीपल्स पार्टी वाले चूंकि आप लोगों के साथ बड़े क्लोज थे, अभी चंद माह कम तक हुकूमत में थे, तो आप लोगों को देख लिया मेरा ख्याल है उन्होंने कि क्या हो रहा है सब कुछ। नहीं सर, जब अभी इलेक्शन के मुतल्लिक चहमगोइयां शुरू हुई तो सबसे पहले आसिफ जरदारी साहब ने बलूचिस्तान के जो इलेक्टेबल थे उनके साथ बातचीत की और उनको पार्टी में शामिल किया। और जब 21 अक्टूबर के बाद मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आ गए तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का सिनेरियो चेंज हो गया, और वो लोग जो थे वो अब नून लीग की तरफ आना शुरू हो गए, और पीपल्स पार्टी ने ये तासर देना शुरू कर दिया कि जी ये लोग ही मियां साहब की तरफ इनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, हालांकि हमारे साथ कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है। आपके इधर में है कि ये सब लोग जो थे, ये जब वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट हुई थी तो ये सब लोगों ने हमारे साथ तावन किया था, और उसी बुनियाद पे हम एक दूसरे के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। और दूसरी तकलीफ पीपल्स पार्टी को ये है कि कराची में, सिटी में और हैदराबाद में या पूरे सिंध में एम के साथ हमारा जो है इत्तेहाद वो क्यों होने जा रहा है, इस वजह से भी उनको प्रॉब्लम है, और वो ज्यादा सर कराची में जो आपने फैसले किए हैं उस पर बहुत सारे लोग यहाँ एतराज ये कर रहे हैं कि बशीर मेमन साहब को सिंध का आपने सदर बनाया है, पार्टी में आए हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए, आपके जो सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं 25-30 साल से जो पार्टी के साथ हैं उनको आपने नजरअंदाज कर दिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, ये सियासत है, सियासत में लोग जो है मतलब किसी उस शख्स की अहमियत नहीं है जो 30 साल से मियां साहब के नारे लगा रहा है।
وہ اوپر نہیں آ سکتا, وہ صدر نہیں بن سکتا. آپ اچانک کسی کو اٹھا کے جو پارٹی میں تھا ہی نہیں, ایک بیوروکریٹ کو آپ نے بنا دیا صدر. بات تو سن لیں سر, میری بات یہ اعتراض ہو رہا ہے یہاں پر آپ کے, میں وہ سوال کر رہا ہوں. میں عرض یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہماری وہاں کی تنظیم تھی, انہوں نے ہماری لیڈرشپ کی خواہش کے مطابق ورک نہیں کیا اور اتنی محنت نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھی. اور آپ کے سامنے مفتاح اسماعیل صاحب تھے اور ان کے ساتھ کئی لوگ تھے. آپ کو پتا ہے کہ حالات کس ڈگر پہ جا رہے ہیں سیاست میں, تو اس وجہ سے ہم نے سمجھا کہ جو بشیر میمن صاحب ہیں وہ زیادہ محنت کر سکتے ہیں. یعنی اور زرداری وہ صاحب بڑے کو تنگ کرنے کے لیے بشیر میمن صاحب کو آگے کر دیا. نہیں, یہ بات نہیں ہے سر. بات یہ ہے کہ جو بھی شخص پارٹی میں محنت کرے گا وہ عہدہ تو اس کو ملے گا. تو باقی جو 30 سال سے محنت کر رہے تھے ان کی محنت پہ شک شبہ ہے آپ کو, اس کا مطلب ہے کوئی شبہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں نا, ہماری تنظیم شادی کبھی بھی نہیں کراچی میں اتنے بہتر طریقے سے ہوئی. سندھ میں جو لوگ ہیں وہ اگر پی ٹی اے میں چلے گئے یا کچھ پیپلز پارٹی میں چلے گئے یا پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پیپل پارٹی میں یا پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے ہمیں, یہ سب ہوتا رہا ہے انٹیریئر یعنی سندھ آپ میں. ایسے شخص کو اور سامنے لائے ہیں جو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو جوڑ بھی سکتے ہیں اور ان کی وجہ سے نئے لوگ بھی شامل ہوں گے. دیکھیے کیوں نہیں سر, یہ تو ہم کوئی پرانے لوگوں کو چھوڑ نہیں رہے, پرانے لوگوں کو نکال نہیں رہے, لیکن نئے لوگ جو آئیں گے اگر ان کو انسینٹیوز دیں گے, کوئی عہدہ دیں گے, تو پھر ہی وہ طریقے سے کام کریں گے. ادروائز ذرا مشکل ہوتا ہے کام کرنا. اس لیے ہم لوگوں کو پارٹی کو موبلائز اچھا, یہ کرنے جو کے لیے بلاول نے کہا سر, میں چاہتا ہوں اس کا جواب تو دیں. انہوں نے کہا کہ جی 3 دفعہ تو عوام کے ذریعے میاں صاحب آئے, 4تھی مرتبہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے لندن سے حکومت چلاتے رہے, اور آپ 5ویں دفعہ حکومت بنا کر کون سا تیر مار لیں گے وہ؟ دیکھیے بات یہ ہے, میں پھر کہوں گا کہ ایتھکس یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ اس کولیشن گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں, پارٹ اینڈ پارسل رہے ہیں. سر ان پہ اگر وہ تنقید نہ کریں, سمجھتے یہ تو تھے بتائیں کہ اس 5ویں گورنمنٹ بار کو وہ کہہ رہے ہیں کون سا اگر تیر وہ مار لیں, سمجھتے کچھ تھے کام ہی بتا کہ دیں, اس کوئی منشور میں کیا میاں شامل کیا آپ نے, کیا کرنے والے ہیں وہ. اگر میاں نواز شریف صاحب وہاں سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلا رہے ہیں تو پھر وہ اس وقت بات کرتے نا جب وہ فارن منسٹر تھے. اب اگر ٹینور پورا کرنے کے بعد بات کرتے ہیں تو بات بنتی نہیں ہے. سر اس لیے عوام یہ میں جا رہے ہیں آپ تو سر, وہ جو 16 ماہ حکومت کی ہے پی ڈی ایم نے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے, وہ بھی بیان کریں گے آپ لوگ کہ کیا کچھ کیا عوام کے لیے آپ نے؟ سر دیکھیں, اس کا فیصلہ تو عوام کریں گے. اگر عوام کو ہم نہ سمجھا سکے یہ مہنگائی کیوں ہے, کہ اور یہ ہم جو کہتے تھے کہ ہم نے ریاست بچائی ہے اور سیاست قربان کی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ ہم سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر لوگ ہمیں ووٹ ڈالیں گے. اگر ہم یہ سمجھانے میں ناکام رہے تو پھر ووٹ کسی اور کو ڈالیں گے. اچھا, بڑی یہ جو سیدھی سی سر آپ بات نے ہے. ایک اس دفعہ سیاسی حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے نون لیگ کے حوالے سے کہ انتخابات کے بعد تو ظاہر ہے بہت ساری پارٹیاں مل کر حکومت بناتی ہی ہیں, ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں, لیکن اس بار نون لیگ نے یہ تھوڑا سا تبدیلی یہ کی کہ جناب جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, جیسے میں بات کر رہا ہوں سندھ کی بات کریں تو ایم کیو ایم ہے, جی ڈی اے والے ہیں, گرینڈ الائنس بن رہا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, استحکام پاکستان پارٹی ہے, اور شجاعت صاحب کاف لیگ, یہ ان تمام سے پہلے ہی آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی یا ساتھ چلنے کی بات ہو چکی. آپ کے ساتھ اس وقت یہ ساری پارٹیاں ساتھ ہیں, اور ظاہر ہے جس کی بات لگتا ہے یہ نون لیگ کا پلڑا بہت بھاری ہے, اور سندھ میں تو نہیں لیکن باقی 3 صوبوں میں تو جس طرح رانا صاحب کا دعویٰ ہے کہ 100 سے زائد سیٹیں تو ہم یہیں سے حاصل کر لیں گے, تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ اتنے اتحاد بنانے کے بعد آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں یا تنہا بھی آپ کو لگتا تھا کہ 100 سیٹیں لے لیں گے آپ؟ دیکھیے سر, میاں نواز شریف صاحب کا اور میاں شہباز شریف صاحب کا یہ پلان ہے اور ان کا ویژن یہ ہے کہ جن حالات سے پاکستان کی معیشت گزر رہی ہے اور جن حالات کا ہماری قوم شکار ہے, اتنے دگرگوں حالات ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو گورنمنٹ ہوگی اس میں تمام پولیٹیکل جو لوگ ہیں, پولیٹیکل فگرز ہیں, وہ سب لوگوں کو شامل کر کے ہمیں پاکستان کی معیشت کو بھی آگے بڑھانا ہے اور پاکستان کے جو بچے ہیں ان کا فیوچر بھی ہم نے سیکیور کرنا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم سب کو ساتھ لے کر کے چلیں گے تاکہ ملک میں اس معیشت کی جو ڈوبتی ہوئی ناؤ ہے اس کو بچایا جا سکے. اس کو بچا لی جائے. بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, نون لیگ کے سینئر رہنما, اور گفتگو آپ نے سنی ناظرین. خاص طور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تنقید کر رہے ہیں اس کا کیا جواب دیا ہے نون لیگ کی جانب سے آپ کے سامنے. کہتے ہیں یہ تنقید صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ انتخابات آنے والے ہیں, یہ تنقید اس لیے ہو رہی ہے
کہ وہ عوام میں جانا ہے، انہوں نے ووٹ بھی تو حاصل کرنا ہے، ورنہ یہ ہمارے ساتھ تھے، پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل رہے ہیں۔ اور زرداری صاحب کا جو بیان تھا اس کو بھی نون لیگ نے کہا، اب اس کو ایشو یہ بنایا ہوا ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ نا تجربہ کار ہیں، ان کے والد خود کہہ رہے ہیں۔ جو کہ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جناب اگر اتنے نا تجربہ کار تھے تو فورن منسٹر تھے، اور آپ وزیر اعظم اس زمانے میں بڑی تعریف کرتے ہیں، نگراں وزیر اعظم نے بھی گزشتہ روز بھی ان کی تعریف کی کہ جی بلاول فورن منسٹر تھے اور بھرپور اور بہترین کام کیا ہے، اور پاکستان جو تنہائی کا شکار تھا بلاول بھٹو صاحب نکلے اور 45-50 ملکوں میں وہ گئے ہیں پاکستان کا، انہوں نے ایک سافٹ امیج سامنے رکھا بھی ہے اور اس میں کس حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے۔ اس کا فیصلہ آپ بتائیں گے، دونوں پارٹیز کے حوالے سے جو موقع ہم نے آپ کے سامنے رکھا کس حد تک آپ متفق ہیں؟ اگر پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت، بولانے کے بعد